230ویں رات۔ شہرزاد نے کہا۔ جب زمرد نے شہر والوں کا قصہ سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا اسے اس کے آقا سے اسی شہر میں ملا دے۔ اور جب وہ وہاں سے روانہ ہو کر شہر میں داخل ہوئی اور لشکر اس کے ساتھ تھا تو اب جب وہ شہر کے اندر پہنچے تو عمرہ، وزراء اور تمام اراکین پیدل چلنے لگے اور محل میں پہنچ کر اسے تخت پر بٹھایا اور سب نے اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے حکم دے کر خزانے کھلوا دیے اور تمام لشکر کو انعام دیا۔ انہوں نے دعا دی کہ تیری حکومت ہمیشہ قائم رہے، اور رعایا اور تمام ملک والے اس کی اطاعت کرنے لگے۔ اس طرح اس نے ایک مدت تک حکومت کی اور حکم احکام جاری کرتی رہی، اور اس کی بخششوں اور پارسائی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اس کا بڑا اثر تھا۔ اس نے چنگی معاف کر دی، قیدیوں کو رہا کر دیا، ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ رعایا اس کو بہت عزیز رکھتی تھی اور اسے سکھ ہی سکھ تھے، تاہم جب کبھی اسے اپنے آقا علی شار کی یاد آتی تو وہ روتی اور خدا سے دعا مانگتی کہ وہ ان دونوں کو پھر ملا دے۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ اسے وہ پرانا زمانہ یاد آنے لگا جو اس نے اپنے آقا کے ساتھ گزارا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل بے چین ہو گیا۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نمازیں پڑھتی۔ عمرہ کو یقین آ گیا کہ ان کی ملکہ بڑی دیندار ہے۔ وہ اپنے پاس غلام بچوں کے سوا کسی کو نہ آنے دیتی، اور وہ بھی جب کہ ان سے کوئی کام پڑتا۔ تخت پر بیٹھے اسے 1 سال ہو گیا اور اپنے آقا کی اسے کوئی خبر نہ ملی، جس سے وہ بہت غمزدہ تھی۔ جب رنج و غم بڑھتا ہی چلا گیا تو اس نے وزیروں اور حاجیوں کو بلا کر کہا کہ معماروں اور تعمیر کے فن کے ماہروں کو بلواؤ کہ وہ محل کے پاس ایک میدان تیار کریں جس کی لمبائی اور چوڑائی 1 فرسخ ہو۔ انہوں نے اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ میدان اس کی مرضی کے موافق تیار ہو گیا۔ جب میدان تیار ہو چکا تو اس میں ایک بارہ دری بنوائی گئی اور اس میں عمرہ کی کرسیاں ایک قطار میں بچھائی گئی۔ اب جب اس کے حکم کی تعمیل ہو چکی تو وہ وہاں آئی اور اس نے حکم دیا کہ میدان میں دسترخوان بچھایا جائے اور اس پر تمام قسم کے عمدہ کھانے چنے جائیں۔ دسترخوان لگ گیا تو اس نے عمرہ کو حکم دیا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد وہ عمرہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ جب نیا چاند نکلے تو تم لوگ پھر یہی کرو اور شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دو کہ کوئی شخص اس روز اپنی دکان نہ کھولے۔ سب لوگ آ کر بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھائیں، اور جو شخص اس کے خلاف کرے گا وہ اپنے ہی دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جب نیا چاند نکلا تو انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور یہی ان کا معمول ہو گیا، یہاں تک کہ دوسرے سال جب پہلا چاند نکلا وہ میدان میں آئی اور ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ اے لوگو، اگر کسی نے اپنی دکان کھولی یا انبار یا گھر تو وہ فوراً اپنے مکان کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تم سب پر فرض ہے کہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر ہو کر کھانا کھاؤ۔ جب ڈھنڈورا پٹ چکا اور دسترخوان بچھایا گیا تو لوگ جوک در جوک وہاں پہنچے۔ اب زمرد نے حکم دیا کہ سب دسترخوان پر بیٹھیں اور جو کھانے وہاں موجود ہیں ان میں سے پیٹ بھر کر کھائیں۔ لوگ اس کے حکم کے مطابق کھانے بیٹھ گئے۔ وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھنے لگی۔ دسترخوان پر بیٹھنے والا ہر شخص اپنے دل میں یہی سمجھتا کہ ملکہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور کھاتا جاتا۔ عمرہ لوگوں سے کہتے جاتے کہ کھاؤ اور شرماؤ نہیں، کیونکہ ملکہ کو یہی بات پسند ہے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور ملکہ کو دعا دیتے ہوئے گھر چلے گئے۔ سب یہی کہتے تھے کہ ہم نے عمر بھر اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جو غریبوں سے محبت رکھتا ہو۔ اور زمرد رعایا کی دعائیں لیتی ہوئی اپنے محل میں داخل ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی
کہ اگر خدا کو منظور ہے تو مجھے اسی ذریعے سے اپنے آقا کی خبر مل جائے گی۔ اب جب اگلے ماہ کا پہلا چاند نکلا تو اس نے دستور کے موافق پھر دعوت دی۔ دسترخوان بچھایا گیا، خود آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور کھاؤ۔ وہ دسترخوان کے ایک سرے پر بیٹھی ہوئی تھی اور لوگ کچھ ٹولیوں میں اور کچھ اکیلے اکیلے آ کر بیٹھتے جاتے تھے کہ زمرد کی نظر عیسائی برسوم پر پڑی جس نے اس کے آقا سے پردہ خریدا تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج میرا نصیب جاگتا نظر آتا ہے۔ اتنے میں برسوم آگے آ کر کھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک خوان میں چاول دیکھے جن پر شکر چھڑکی ہوئی تھی مگر خوان ذرا دور تھا۔ اس نے لوگوں کو دھکا دے کر خوان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کے ساتھ والے نے کہا تو اپنے آگے سے کیوں نہیں کھاتا؟ کیا یہ تیری بدتمیزی نہیں ہے کہ تو اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جو تجھ سے دور ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ برسوم نے کہا کہ میں تو اسی میں سے کھاؤں گا۔ ساتھ والے شخص نے جواب دیا کہ کھا، خدا یہ تجھے راس نہ لائے۔ ایک بنگڑی کہنے لگا کھانے بھی دو، میں بھی اس کے ساتھ کھا لوں گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے منحوس ترین بھنگڑی، یہ تم لوگوں کا کھانا نہیں ہے، اسے امیر آدمی کھاتے ہیں، تم اسے نہ کھاؤ، امیروں کے پاس واپس کر دو تاکہ وہ اسے کھائیں۔ برسوم نے اس کی مخالفت کی اور چاولوں کا ایک لقمہ لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور چاہتا ہی تھا کہ دوسرا لقمہ لے کے زمرد نے جو اسے دیکھ رہی تھی کچھ سپاہیوں سے پکار کر کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ جس کے آگے شکر کے چاولوں کا خوان رکھا ہوا ہے، اور اسے وہ لقمہ منہ میں نہ رکھنے دو جو اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس کے ہاتھ سے لے کر پھینک دو۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔